قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ آج ہم آپ کے سامنے سفر کے آداب پر گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، اپنی مختلف ضروریات کے پیش نظر ہم میں سے بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں، بلکہ ہر شخص کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی سفر کرنا پڑتا ہے۔ سفر کے دوران شریعت نے کیا تعلیم دی ہے، سفر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، انشاءاللہ شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہم ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں ناظرین کہ سفر پہ نکلنے سے پہلے سفر کی مکمل تیاری کر لیجیے۔ مادی تیاری یعنی پیسہ، سامان وغیرہ، اور معنوی اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دین، تقوی، ایمان سب گھر پہ چھوڑ کے نکلیں۔ سفر میں بھی تقوی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، دین آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، ایمان آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اے ایمان والو، جب تم سفر کیا کرو تو اپنا زاد راہ، راستے کا جو سامان ہے، جو توشہ ہے، اسے لے لیا کرو، اور سب سے بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان دنیاوی سفر کی کتنی تیاریاں کرتا ہے، مگر جو سفر آخرت ہے، جو دنیا سے آخرت کا سفر ہے، اور جس سفر پہ ہم سب کو جانا ہے، اس سفر کی کوئی تیاری انسان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کے سفر کے ساتھ ساتھ آخرت کے سفر کی طرف بھی اشارہ کیا اور فرمایا کہ تیاری کرو، اور سب سے بہترین سفر کی جو تیاری ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو ناظرین، یہ پہلی بات یاد رکھیں کہ سفر پہ نکلنے سے پہلے ہماری تیاری جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ لمبے سفر پہ جا رہے ہوں تو گھر والے، رشتہ داروں، اقربا وغیرہ سے مل کر کے جائیں، اور جانے کے پہلے گھر والوں سے یہ کہہ کر کے جائیں استودعکم اللہ لا تضیع ودائعہ، میں تم سب کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اور اللہ کے حوالے جو چیز کر دی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ یہ سفر پہ جانے والا گھر والوں سے کہہ کے جائے استودعکم اللہ لا تضیع ودائعہ، اور گھر والے جس سے بچھڑ رہے، جو ان کا عزیز، ان کا بیٹا، ان کا باپ، ان کا بھائی جو جا رہا ہے سفر پہ، اس سے کیا کہیں گے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، ہم اللہ کے حوالے کر رہے ہیں تمہارے دین کو، تمہاری امانت کو، اور تمہارے عمل کے خاتمے کو۔ اللہ تمہارے عمل کا خاتمہ اچھا کرے، تمہاری امانت کی حفاظت کرے، تمہارے دین کی حفاظت کرے۔ یہ دعائیہ جملہ گھر والے پڑھیں گے۔ سفر کے دوران آپ کے گھر والوں کی زندگی کیسے گزرے گی، ان کے جو ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ مہیا کرا کے آپ جائیں۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ سفر پہ جائیں، گھر والے بھوکے مریں۔ ان کی جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں، بچوں کو، بیوی کو اتنا مال، اتنی ضرورت کی چیزیں دے کر کے آپ جائیں۔ کوشش کریں کہ تنہا سفر نہ کریں، حرام تو نہیں ہے، لیکن تنہا سفر کرنے سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما اعلم ما سار راكب بليل وحدة۔ فرماتے ہیں کہ اگر تنہا سفر کرنے والا جان لے کہ تنہا سفر کرنا کتنا خطرناک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رات میں تنہا سفر نہ کرے۔ بہت سارے شارحین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس دور میں سفر تنہا کرنا زیادہ پریشانی کی چیز تھی۔ اس دور کے پیش نظر آپ نے بات کہی۔ آج سفر کے بہت سارے وسائل ہیں، آج آدمی تنہا بھی کر سکتا ہے، لیکن خطرہ نہ بھی ہو، خوف بھی نہ بھی ہو، تب بھی ایک سے زائد لوگ جب سفر میں رہتے تو سفر اچھا کٹتا ہے۔ آدمی ایک دوسرے سے بول کر، ایک دوسرے سے بات چیت کر کے اس کا سفر اچھا کٹتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ تنہا سفر نہ کریں۔ اگر 3 لوگ ہیں سفر میں یا 3 سے زیادہ لوگ ہیں تو اس میں سے کسی ایک آدمی کو اپنا امیر بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج ثلاثة فی سفر فَلْيُؤَمِّرُ أَحَدَهُمْ، جب 3 لوگ سفر پہ نکلیں تو کسی ایک آدمی کو اپنا امیر بنا لیں، اس سے ڈسپلن پیدا ہوگا، سفر کرنے میں آسانی ہوگی۔ ایک دن اور ایک رات کے
کے ڈسٹینس کا اگر سفر ہے تو عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی. ایک دن ایک رات کے ڈسٹینس کا سفر عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی. چھوٹا موٹا سفر ہے، ایک محلے سے دوسرے محلے جانا ہے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا ہے، وہ کر سکتی ہے. لیکن اس میں بھی اگر فتنے کا اندیشہ ہے، حالات صحیح نہیں ہے، تو وہاں پر بھی محرم کا ہونا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلۃ لیس معها محرم. یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. آپ نے فرمایا کہ جو عورت اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو. ناظرین، سفر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دن سلیکٹ کرتے تھے، عام طور سے آپ جمعرات کے دن فجر کے بعد جو دن کا ابتدائی حصہ ہوتا تھا اس ٹائم آپ سفر. تو اگر اتنی گنجائش ہے آپ کے سفر کے شیڈول میں تو آپ کوشش کریں سنت پر عمل کرتے ہوئے جمعرات کے دن اپنے سفر کی سٹارٹنگ کریں. وگرنہ آج کا جو زمانہ ہے ٹرین کی، فلائٹ کی جو سیٹنگ ہوتی ہے، جو بکنگ ہوتی ہے، آدمی اپنے شیڈول کے حساب سے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سواری پر جب بیٹھ جائیں تو کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یہ دعا پڑھیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا اور ہم اس کو کنٹرول کرنے والے نہیں تھے، اور بے شک ہمیں ایک دن پلٹ کر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. اس کے بعد پڑھیں اللہم انا نسألک فی سفرنا التقوی ومن العمل ما ترضى اللہم حون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدا. اس دعا کا مطلب یہ ہے ہیں اس سفر میں نیکی کا، تقوی کا اور ایسے عمل کا جس سے تو راضی ہو جائے. اے اللہ ہمارے اوپر ہمارے سفر کو آسان کر دے اور اس کی دوری کو ہمارے لیے لپیٹ دے. اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم انی السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی تھکاوٹ سے، برے منظر سے، اور جب میں لوٹ کر کے آؤں تو گھر والوں کے اندر اور اپنے مال کے اندر کوئی برا منظر دیکھوں، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ بڑی جامع دعا ہے. یہ دعائیں آپ سفر میں نکلنے کے ٹائم، سواری پر بیٹھنے کے ٹائم یہ دعائیں ضرور پڑھیں. انشاءاللہ یہ سفر کے دوران اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی بدولت آپ کی حفاظت کرے گا. سفر سے جب واپس آئیں تو کیا پڑھیں گے؟ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ہم لوٹ رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے. راستے میں اگر کہیں اترنا پڑے تو یہ دعا پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ دعا اگر آدمی سفر میں اترنے کے دوران پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یضرہ شیء حتی یرتحل من سے کچھ کر کے کہیں اور نہ چلا جائے، وہاں کوئی چیز اس کا نقصان نہیں کر سکتی. یہ صحیح مسلم کی روایت. اسی طریقے سے جب بلندی پر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں، جب کسی بلندی سے نیچے اترے تو سبحان اللہ کہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کسی گاؤں میں اگر داخل ہو، کسی قریہ میں اگر داخل ہو تو یہ دعا پڑھیں اللہم رب السماوات السبع وما اطللنا ورب الریاح وما زرعنا اسألک خیر هذه القریہ وخیر اہلها واعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیہا. یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ دعا موجود ہے صحیح سند سے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قریہ میں، کسی گاؤں میں جاتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے. کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ اللہم رب السماوات السبع، اے ساتوں آسمانوں کے رب، وما اطللنا، اور ساتوں آسمانوں نے جن چیزوں کو کور کیا یعنی پوری کائنات، ان کے رب، ورب الریاح، اور ہواؤں کے رب، وما زرعنا، اور ہوائیں جتنی چیزوں کو اڑاتی ہیں ان کے رب، اسألک خیر هذه القریہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس گاؤں کی بھلائی کا، وخیر ما فیہا، اور اس گاؤں کے اندر جتنی بھلائی ہے اس کا، اعوذ بک من شرہا وشر اہلہا وشر ما فیہا، اور اس گاؤں کے اندر اگر کوئی برائی ہے، اس گاؤں والوں کے اندر کوئی برائی ہے، ان تمام برائیوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. میرے بھائیوں، کثرت دعا کریں سفر میں.
مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ کون ہیں 3 لوگ؟ آپ نے فرمایا دعوت الوالد، اولاد کے حق میں یا اولاد کے خلاف والد کی دعا، و دعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، و دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا۔ یہ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ لوٹاتا نہیں ہے۔ سفر کے دوران اگر کہیں رات گزارنی پڑ جائے تو احتیاط کریں، ایسی جگہ رات نہ گزارے جہاں رات گزارنا مناسب نہ ہو، جہاں کسی قسم کا رسک ہو، خطرہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا سافرتم فی الخصب، کرو ایسی جگہ جہاں ہریالی ہے، فاعطوا الابل حظها، تو اونٹوں کو ان کا حق دو، یعنی ہریالی پر سے بہت تیزی سے نہ گزرو کہ ہریالی خراب ہو جائے اور اونٹوں کا نقصان ہو جائے۔ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، اور جب سوکھی زمین سے گزرو، فَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، تو جلدی جلدی گزرو تاکہ اونٹوں کے چلنے میں آسانی ہو اور ان کی طاقت ختم نہ ہو جائے۔ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ، اور جب تم کہیں پڑاؤ ڈالو، کہیں اسٹے کرو، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، تو راستے میں آرام مت کرو، راستے میں پڑاؤ مت ڈالو۔ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْحَوَامِ بِاللَّيْلِ، اس لیے کہ راستہ جو ہوتا ہے وہ جنگلی جو جانور ہوتے ہیں یا زہریلے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں ان کی گزرگاہ ہوتا ہے۔ تو کنارے، اگر تم راستے میں کہیں رکنا پڑا، پڑاؤ ڈالنا پڑا، تو کنارے، آپ کار سے جا رہے ہیں، ہائی وے پہ جا رہے ہیں، کنارے گاڑی لگا لیجیے اور آرام کیجیے، یا اگر کہیں جگہ ہے تو وہاں ٹھہریے۔ اس حدیث میں اشارہ کیا گیا کہ رات کہیں گزاری جائے تو احتیاط سے کام لیا جائے۔ سفر میں آپ ٹرین میں ہیں، اب رات میں سوئے تو موبائل پر آج اللہ تعالیٰ نے سہولت دی، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل پہ الارم وغیرہ تاکہ صبح فجر میں آپ کی نیند کھل جائے۔ سفر میں بھی فجر کی نماز معاف نہیں ہے، فجر کی نماز آپ سفر میں پڑھیں گے، باقی ساری نماز تو پڑھیں گے، فجر کی نماز بھی پڑھیں گے۔ کام پورا سے جلد گھر لوٹ آئیں، سفر کو بلا وجہ طویل نہ کریں، سفر میں بلا وجہ وقت نہ برباد کریں۔ سفر میں جتنی بھی سہولت مل جائے، سفر بہرحال سفر ہے، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ، سفر آدمی کو کھانا سے، پانی سے، نیند سے محروم کر دیتا ہے، نہ تو من چاہا کھانا ملتا ہے، نہ گھر جیسی نیند لگتی ہے، یہ سفر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ، جب تمہارا کام ہو جائے، تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، فَلْيَعْمَلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اپنے گھر لوٹ آؤ، سفر میں ٹائم مت ویسٹ کرو۔ کوشش کریں کہ رات میں صبح کے ٹائم پہنچیں یا رات کا ابتدائی حصہ ہے تب پہنچیں، لیٹ نائٹ گھر نہ پہنچیں، کوشش کریں اس بات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قدم احدکم لیلا، جب تم میں سے کوئی رات میں آئے، اہلہ طروقا، تو اچانک اپنے گھر والوں کے پاس نہ آ جائے، حتی تستحد المغیبہ، تاکہ جو عورت تم سے دور ہے وہ اپنی جسمانی صفائی وغیرہ کر لے، وتمشطط الشعث، اور جس کے بال وغیرہ پراگندہ ہیں وہ تمہارے لیے ریڈی ہو جائے۔ آج کے زمانے میں آپ موبائل وغیرہ سے بھی گھر والوں کو بتا سکتے ہیں میں اتنے ٹائم آؤں گا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں رات میں 12 بجے آؤں گا تو گھر والے 12 بجے رات میں بھی تیار ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اختیار میں ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کوشش کریں کہ سفر کا ایسا شیڈول بنائیں کہ آپ دن میں پہنچیں یا رات کے ابتدائی حصے میں پہنچیں۔ سفر سے واپسی پر مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر ضحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹتے تھے اور چاشت کا ٹائم ہوتا تھا، چاشت کا ٹائم ظہر کے پہلے کا جو صبح یعنی زوال کے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ چاشت کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم جب آپ پہنچتے تھے فصلى ركعتين قبل ان يجلس، تو آپ صحابہ کے سامنے بیٹھنے کے پہلے مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ سفر میں جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں، ٹرین میں، بس میں، ہوائی جہاز میں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، وہ آپ کے پڑوسی ہیں۔ پڑوسی صرف وہی نہیں ہے جو آپ کے مکان کے بازو میں رہتا ہے، پڑوسی آپ کے سفر میں آپ کا شریک سفر بھی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے اس میں ایک وہ ساتھی بھی آپ کا ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، آپ کے پہلو کا ساتھی۔ یہ پہلو کا ساتھی کون ہے؟ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ ہمارے ساتھ سفر میں جو ہمارے شریک رہتا ہے، ہمارے آس پاس میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ ہمارے پہلو کے ساتھی ہیں۔ اسلام اپنے مسافر بھائی کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، اپنے عمل سے، اپنے باتوں سے تکلیف نہ پہنچائیں، ان کا بھلا کرنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، یہ چند تعلیمات تھی سفر کے تعلق سے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ مفید آج اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، ہر بلا سے محفوظ رکھے، ہمارے مال و منال میں، ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔